نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال امام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی واضح جملہ آست کہ حضرت صدیق اکبر در ہر خیر سبقت میں کر۔ یہ اس کتاب کا مقصد دوم چل رہا ہے، جس میں 3 نقطے بیان کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کے مآثر بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو 40 کے قریب مآثر بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے، آپ کے نسب اور آپ کی پیدائش سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک ہر مرحلے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق رہا ہے، وہ 40 کے قریب بنیادی امور شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، جن میں ہم نے کل تک کے سبق میں 30 بنیادی خصوصیات جو ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ 31 نمبر ہے۔ شاہ صاحب ان معاصر میں سے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر خیر کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے تھے، سبقت لے جاتے تھے۔ کوئی ایسا خیر کا یا عمدگی کا پہلو نہیں ہے جس میں ابوبکر صدیق تمام صحابہ سے بڑھ کر سب سے آگے نہ کھڑے ہوں۔ در قصہ بشارت عبداللہ بن مسعود حضرت فاروق گفتہ است کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے بات چیت ہے، حضرت فاروق نے فرمایا تھا کہ ان فعلت انک لسابق بالخیر او فی قصص خیر نحو من ذلک، کہ بہت سارے امور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب یہ بھی تھا کہ سباق الی الخیر، کہ آپ خیر کے کاموں میں سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر کام کرنے والے تھے۔ صحابہ کے درمیان اسی لقب سے مشہور تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 32 نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ واضح جملہ آست کہ چون روز جمعہ کاروان شام در رسید مردمہ اور مسجد متفرق شدہ۔ یہ واقعہ ہے جو صورت الجمعہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے۔ مدینہ کی صورتحال یہ تھی کہ کافی عرصے سے وہاں باہر سے کوئی قافلہ، غذائی قافلہ نہیں آیا تھا، تو جمعہ کی نماز کے وقت ایک قافلہ پہنچا، اور جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ ابھی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس زمانے میں جمعہ کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، نماز پہلے پڑھ چکے تھے، تو اس خطبے کے دوران جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ باہر گندم کا قافلہ آ گیا ہے، غذائی قافلہ، سب لوگ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، سوائے چند آدمیوں کے 12 آدمی باقی رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کھڑے ہوئے، اتنے میں مدینہ میں غذائی قافلہ جو ہے آ گیا، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادھر دوڑ پڑے۔ فابتدرها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لم یبق منہم،
ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا سوائے 12 آدمیوں کے، اور ان میں ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ امام ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں ابو بکر صدیق کی خصوصیت یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت یہ ہے 33 نمبر کہ چوں غزوہ فتح مہیا شد، حضرت صدیق را دراں واقعہ فضائل نمایاں حاصل گردید بچند وجہ، کہ جب فتح مکہ کا موقع ہوا ہے اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری فرما لی، وہ معاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کی صورت میں ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی مکے والوں نے کی تھی، اور اس کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مکے پر حملہ ہوگا، صلح ختم۔ صلح کی بنیادی شرائط کی خلاف ورزی مکے والوں نے کی ہے، اب آپ پورا لشکر تیار کر کے مکہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر چند ایسے پہلو پیش آئے کہ جو ابو بکر صدیق کی خصوصیات میں سے ہیں، کہ جو رائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جیسے ہی حضرت ابو سفیان چونکہ اس وقت مکے کے سربراہ تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ بھئی صلح کی خلاف ورزی ہو گئی ہے ہماری پارٹی کی طرف سے، ان کے ساتھ ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح کرنے والا قبیلہ تھا اس کے ساتھ آپس میں ان کی کھٹ پٹ ہو گئی۔ تو ابو سفیان مکہ سے مدینہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس مقصد کے لیے کہ دوبارہ صلح کی تجدید کر لیتے ہیں، جو غلطی ہو گئی ہے چلو ختم کریں۔ تو ابو سفیان اس موقع پر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ صلح جاری رکھیں، جو غلطی ہو گئی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہمارے فریق نے کی ہے، تو اس پر جو کچھ تاوان وغیرہ لگانا ہے وہ لگا لو اور صلح وغیرہ جاری رہے۔ وَإِن نبود مگر از جہت وجاہت عظمیٰ کہ حضرت صدیق را درمیان مسلمین حاصل بود۔ سیاسی نقطہ نظر سے شاہ صاحب اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب ان کے نزدیک، ابو سفیان کے نزدیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وجاہت اور جو مرتبہ ابو بکر صدیق کو حاصل تھا وہ دشمن کے ہاں بھی مسلم تھا۔ یعنی صحابہ میں تو یہ بات طے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہی صاحب وجاہت ہے، لیکن دشمن جو سیاسی طاقت ہے مکہ کی وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو مسلمانوں پر اقتدار حاصل ہے، مرتبت اور وجاہت حاصل ہے، وجاہت کی تشریح ہم نے شروع میں بیان کی تھی، اس مقصد کے شروع میں کہ وجاہت کی تعریف کرتے ہوئے شاہ صاحب نے خیر کثیر میں لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر، اس کے نفس ناطقہ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں پر تسلط حاصل کرتا ہے، اس کو ایک وقار حاصل ہوتا ہے، اس کو ایک سکینت حاصل ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے ایک مختصر جملہ وجاہت کی تعریف میں بیان کیا تھا کہ التعلی، کہ اس کے اندر ایک قسم کا بلند مرتبت اور اس کے اندر ایک سکون اور وقار کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ وجاہت کی وجہ سے وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے ہیں۔ وَعَزْوَ حساب میں گرفتن۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ ابو سفیان مکہ سے نکل کر ادھر مدینہ آئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان سے درخواست کی، فکلمہ، کہ بھئی یہ صلح برقرار رکھیں آپ،
تو جو غلطی ہوئی اس کا کوئی تاوان وغیرہ بھر لیں، طے کر لیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ وہی قصہ ہے جس میں ابو سفیان مدینہ آئے تھے، اور مدینہ آ کر جب حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، تو انہوں نے جب ان کے گھر گئے ملنے کے لیے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اکٹھا کر دیا، اس پر نہیں بیٹھنے دیا۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی پہ محض باپ آیا اور تم نے یہ بستر اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم ذهب الی ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان گئے، ان سے بھی بات کی کہ وہ سفارش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا ما انا بفاعل، میں یہ کام ہرگز نہیں کرنے والا، میں سفارش نہیں کروں۔ پھر وہ ابو سفیان عمر بن خطاب کے پاس پہنچے کہ آپ بات کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جی انہوں نے کہا کہ ہماری سفارش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر معمولی سی بھی چیزیں چونٹی کے مانند بھی اگر میرے پاس طاقت اور قوت ہو اور بڑے وسائل نہ بھی ہوں تو میں تم سے جنگ لڑوں گا، بس تو مجھ سے امید نہ رکھو کہ میں سفارش کروں۔ پھر یہ حضرت آگے پیچھے روایت گزر چکی ہے یہ کہ پھر حضرت عثمان کے پاس بھی گئے، پھر حضرت علی کے پاس گئے، پھر حضرت کہ حضرت فاطمہ کے پاس بھی گئے کہ بھئی معاملے کو یہ ٹھنڈا کریں، جنگ کی حالت برقرار رکھنا ٹھیک نہیں ہے، صلح رہنی چاہیے۔ لیکن کسی نے بھی ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر بات کرنے کی کسی کی جرت ہی نہیں تھی۔ تو یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ گویا کہ ابو بکر صدیق کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ابو سفیان کے نزدیک بھی یہی تھا۔ تو یہ بھی آپ کے معاصر میں سے۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیف قال حسان، حسان نے کیا شعر کہا تھا ذرا سناؤ تو صحیح۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشیوں کے خلاف ایک شعر بلکہ پورا قصیدہ ہے ان کی مذمت میں، تو وہ جملے جو حضرت حسان نے کہے تھے تو ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا وہ شعر سناؤ۔ اس کے آگے تفصیل شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے تو عورتیں جو ہیں یہ جو مجاہدین کے گھوڑے مکہ میں داخل ہوئے تو وہ اپنے جو دوپٹے ہیں وہ اتار کر وہ گھوڑوں کے منہ پر کپڑا مار رہی تھی، جائزہ گرد و غبار پورے جہاد میں بھی، اور وہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو گرد و غبار بہت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو عورتیں یہ کام کر رہی تھی تو فتبسم الی ابی بکر رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی دیکھ کر مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ کیف قال حسان بن ثابت، حسان بن ثابت نے اس حوالے سے کیا شعر کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھر شعر پڑھ کر وہاں سنایا کہ عدمت بنیتی ان لم تروہا، میری بیٹی پیاری بیٹی سے میں محروم ہو جاؤں، یعنی وہ مر جائے، اگر تم مکہ میں داخل ہوتے وقت یہ نہ دیکھو کہ مٹی اور گرد و غبار دونوں طرف سے، جو پہاڑی کدا پہاڑی ہے اس کے دونوں طرف گرد و غبار اڑ رہا ہوگا۔ یہ باب فتح کی طرف سے جب آئیں تو وہاں یہ چٹان ہے، پہاڑی ہے، اس کو کدا، یہ مالا کی طرف جو مقبرہ ہے جہاں قبرستان ہے اس کی طرف اس واقع ہے۔
اور جب تم وہ گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھو گے تو تم عورتوں کو تیزی سے دیکھو گے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر وہ اپنی اوڑھنیوں سے دوپٹوں سے گھوڑوں کے منہ پر صفائی کر رہی ہوں گی۔ یہ منظر حسان بن ثابت نے پہلے جب مدینہ میں تھے تو انہوں نے یہ شعر کہا تھا فتح مکہ کے حوالے سے، تو یہی شعر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ عورتیں گھوڑوں کے منہ پر اپنے دوپٹوں سے صفائی کر رہی ہیں، تو اس منظر کو دیکھ کر حضور مسکرا اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ذرا وہ حسان بن ثابت نے جو شعر کہا ہے وہ ذرا سناؤ تو صحیح۔ تو اس کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ حسان نے جیسے کہا تھا نا مکہ میں داخل ہونے کا، اسی طرح داخل ہو، یعنی اس پہاڑی اور چٹان کے دونوں طرف سے یہ بلندی پر ہے، مالائے مکہ جو ہے یہ بلند ہے، اور ایک مسفلہ ہے جو نشیب میں ہے، جدھر یہ دار ہجرہ اور خانہ کعبہ سے نشیب کی طرف جائیں تو یہ مسفلہ ہے، اور جو اونچی جگہ ہے وہ مالا ہے، تو اسی طریقے سے داخل ہو۔ تو اسی طرح لشکر دو حصوں میں وہی گرد و غبار اڑاتا ہوا اس چٹان کے پاس سے حرم میں داخل ہوا۔ اور اسی فتح مکہ کے موقع پر ایک تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ کے پدر صدیق اکبر روز بشرف اسلام تشریف یافت۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ زندہ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، تو وہ مکہ میں ہی رہتے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس دن وہ مسلمان اسلام کے شرف انہوں نے حاصل کیا، اور ابوبکر صدیق کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ابو قحافہ آخر میں کے 4 پشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را دیدہ باشد، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مسلمان ہوئیں۔ صدیق اکبر کے علاوہ کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آہستہ آہستہ لے کر آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یقودہ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ ترکت الشیخ فی بیتہ، تو نے یہ بزرگ آدمی کو اپنے گھر میں کیوں نہیں چھوڑ دیا، میں ان کے پاس چلا جاتا جی، حتیٰ اکون انا آتی ہی فی، میں ان کے گھر چلا جاتا اور وہاں جا کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا، اب تو ان کو بوڑھے آدمی کو کھینچ کر یہاں مسجد میں لایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ زیادہ حقدار ہیں میرے والد کہ وہ پیدل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں، والد کو یہاں آنا چاہیے۔ من ان تمشی انت الیک، اس بات سے بہتر ہے کہ آپ چل کر ان کے پاس جائیں وہاں۔ فاجلسہ بین یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، فمسح صدرہ، ثم قال، اور پھر ان سے کہا ابو قحافہ سے کہ اسلام لاؤ، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے بڑھاپے میں بھی حضرت ابو قحافہ نے مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کر۔ لمبی حدیث ہے آگے الحدیث۔ ایسے ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں جو ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور 40 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب اوزعنی
میرے والد کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے اور ان کی خدمت کرنے کی۔ تو اسلم ابواہ جمیعاً فلم یجتمع لأحد من الصحابۃ المہاجرون ابواہ۔ علی فرماتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ میں سے کسی آدمی کے والدین بھی ایمان لانے میں ان کے ساتھ شریک ہوں، وہ اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ جی ابواہ غیرہ اوصاہ اللہ بہما ولزم ذلک من بعد، ان کے بعد ان کو حاصل ہوا 40 سال کی عمر کے بعد، دونوں اسلام لائے، اور کسی صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ موسیٰ ابن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ چاروں کی چاروں نسلیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، 4 آدمی، اور وہ یہ تھے: ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد تھے، خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ بھی ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں، اور عبد الرحمن کا بیٹا ابو عتیق ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ واحدی نے یہ روایت بیان کی ہے، تو یہ 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ، ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور عتیق، ابو عتیق۔ تو یہ ایک خصوصیت حضرت صدیق اکبر کو فتح مکہ کے موقع پر ہوئی۔ شاہ صاحب نے شروع سے لے کر مختلف جہاں بھی واقعات مراحل ہوتے رہے، غزوات وغیرہ، تو اب یہاں فتح مکہ تک شاہ صاحب یہاں پہنچے ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، 34واں نمبر، کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابو قتادہ کے واقعے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تھا، اور اس مشورے کی تصدیق اور درستگی بھی ثابت ہوئی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من اقام بینۃ علی قتیل قتلہ فلہ سلبہ۔ یہ اعلان جہاد کے اندر کیا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کو کیا ہے، دشمن میں سے کسی کو قتل کیا ہو اس نے، اور اس کا کوئی ساز و سامان ہو، اگر وہ اس پر کوئی گواہ پیش کرے گا تو وہ جو مال وال ہے وہ اسی مجاہد کا ہے۔ فقمت، اب میں کھڑا ہوا، میں نے ایک دشمن فرد کو غزوہ حنین میں قتل کیا تھا، لیکن وہ اس کا ساز و سامان میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے کہا بھی کوئی میری گواہی دے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، لالتمس بینۃ علی قتیلی، لیکن کوئی آدمی میری گواہی کے لیے نہیں آیا، تو میں بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ بھئی کام تو میں نے کیا ہے، تو وہ مقتول جو ہے اس کا ساز و سامان، اسلحہ وسلح، وہ تو مجھے ملنا چاہیے۔ میں پھر کھڑا ہو کر اعلان کیا بھی کوئی آدمی مسلمانوں میں سے میری گواہی دے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ فذکرت امرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی صحابی، جو نئے نئے لوگ سب داخل ہوئے تھے، ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ ایک آدمی کھڑا ہوا من جلسائہ، ان میں ساتھیوں میں سے، کہ بھائی اس آدمی کا جو مقتول کا اسلحہ وسلح ہے نا وہ میرے پاس ہے، صلاح ھذا القتیل ھذا لقتیل الذی یذکرہ عندی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایسے کریں کہ اسلحہ میرے پاس رہنے دیں، اور ابو قتادہ کو راضی کر لیں میرے لیے کہ جی یہ مجھے دے دے، یعنی کام تو بے شک انہوں نے کیا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد میں نے اس کا اسلحہ جب لیا ہے تو یہ اسلحہ مجھے دے دے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو ابو بکر فوراً بولے، ابو بکر کلا، ہرگز ہرگز نہیں، تجھے کیوں دے دیا جائے، لا تعطیہ۔ تو قریش کا وہ آدمی جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو ہم کمزور، چڑیا کا لفظ استعمال کیا، چھوٹے سے آدمی، کمزور آدمی، اس کو ہم یہ اسلحہ کیوں دے دیں، حالانکہ مقابلہ کیا ہے اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر نے، تو شیر کا مال اٹھا کر تجھے دے دیں، یہ کیسے دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے
اور آپ نے وہ اس کا ساز و سامان تھا وہ مجھے دے دیا۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ ابو قتادہ جب ان کو مل گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو مال تھا، اسلحہ وسلہ تھا، وہ بیچ کر اس سے میں نے ایک باغ خریدا۔ جی، تو یہ ایک واقعہ ہے، اخرجہ البخاری، بخاری نے یہ نقل کی ہے یہ روایت۔ 35ویں نمبر پہ خصوصیت یہ ہے کہ جب غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف ہوئی تو اس موقع پر بھی بہت سے فضائل جلیلہ حضرت صدیق اکبر کے نصیب میں آئے کئی پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا اس جنگ کے اندر زخمی ہوا اور اسی زخمی حالت میں اسے کو شہادت نصیب ہوئی۔ استیعاب میں روایت ہے عبداللہ بن ابی بکر سے کہ شاہد الطائف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استیعاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن بکر جو ہے ابی بکر، یہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور ان کو ایک تیر دشمن کی طرف سے آ کر لگا اور اس سے یہ زخمی ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا اسی زخم کی وجہ سے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق ہی کی خلافت کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ دوسرا یہ کہ بعض گشتن از محاصرہ حصن طائف بغیر فتح باشارہ و تعبیر و بود رضی اللہ عنہ، طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، جب کہ آپ محاصرہ کیے ہوئے تھے طائف کا، مکہ فتح کے بعد آپ نے آگے حنین، اور یہ حنین کے آگے راستہ جائیں تو آگے طائف، تو طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ یا ابا بکر انی رأیت، ابو بکر میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ محاصرے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس ایک پیالہ مکھن سے بھرا ہوا وہ مجھے ہدیہ کیا گیا، لیکن ایک مرغ آیا اور اس نے ٹھونگ ماری اور وہ نیچے گرا دیا اور وہ سارا مکھن ضائع ہو گیا، گھی ضائع ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خواب کی تعبیر بتلائی کہ میرا گمان یہ ہے کہ آج کے دن جو آپ طائف فتح کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، طائف فتح نہیں ہوگا آج کے دن۔ جو آپ کا ارادہ موجود ہے وہ ارادہ آپ کا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آج آپ کو یہ فتح حاصل نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی یہی اس کی تعبیر کی ہے، اس خواب کی یہی تعبیر کی ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر جو ابو بکر بیان کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا ہے، تصدیق کی۔ اسی طرح ایک 36واں بنیادی معاصر میں سے یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر کو اس مشہد کے اندر، اس جنگ کے حوالے سے بھی بہت سے فضائل اور معاصر آپ کو حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ یکے آنکھ در اتفاق گوئے سعارت از ہمہ در ربود، کہ مال کے خرچ کرنے میں سب سے آگے بڑھ گئے اس غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقہ و خیرات کریں غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے۔ ووافق ذلک عندی مالا، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس زمانے میں میرے پاس مال تھا، تو گویا کہ یہ بات میرے مال کی موجودگی کے ساتھ موافقت ہو گئی اس کی۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج کے دن تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، اگر آج میں سبقت لے جا سکا تو یہی کافی ہے۔ یعنی پوری زندگی میں تو میں نے کوشش کی کہ ہر معاملے میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، آج میں انشاءاللہ ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ مال بھی میرے پاس موجود ہے، حضور نے حکم بھی دیا ہے تو آپ کی اطاعت میں۔
تو میں جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ مال کا میں نے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا تو؟ ما ابقیت لأہلک، میں نے کہا اتنا ہی مال جتنا یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اتنا مال میں گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے گھر میں جتنا بھی مال تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا پیچھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ تو کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جی میں آگے نہیں بڑھ سکتا کسی چیز میں بھی ان سے۔ اس موقع پر بھی کیا ہے، ابو بکر مجھ سے سبقت لے گئے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اسی موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر دیگر آنکھیں عرضۂ لشکر بصدیق اکبر حوالہ شد، غزوہ تبوک کا پورا لشکر حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیا گیا جی، اور اس لشکر کی امامت اور اس کے سپہ سالار کی حیثیت بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ہی حاصل تھی۔ وہی اس کے لشکر کے سربراہ بھی رہے اور اس کی امامت، نماز وغیرہ پڑھانے کا کام بھی انہی کے ذمہ تھا۔ ایک تیسری خصوصیت یہ بھی اس سفر کے دوران ہوئی کہ اس راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ رات میں قیام فرمایا اور لشکر سے دور تھے۔ اسی حالت میں آپ کی زبان مبارک سے یہ بات گزری، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میرا لشکر صدیق اکبر اور فاروق کی اگر فرما برداری کرے تو یہ کامیاب رہے گا۔ امام مسلم نے یہ روایت بیان کی ہے۔ تو یہ بھی ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے اور آپ کی اہلیت اور صلاحیت پر اعتماد ہے کہ پورا لشکر اگر ان کی ہدایت کی روشنی میں چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو خلیفہ بننے کے لیے جتنی بنیادی خصوصیات یا معاصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی شخص میں پائی جاتی تھی تو صحابہ میں پہلا واحد شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 37ویں خصوصیت کہ جب سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حج کا موسم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج مقرر فرمایا۔ حج کا پورا نظام اور اس کی عمارت، اس کا خطبہ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد فرمایا۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو امیر حج کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اگلے سال حج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے حج کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حج کا فریضہ امیر حج کی قیادت میں ہی سر انجام دیا جاتا ہے، اور امیر حج کا کام اہم ترین عرفات کے میدان میں خطبہ دینا ہوتا ہے۔ امیر حج خطبہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ یہاں شاہ صاحب ایک غلطی کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اینجا غلطی عظیم افتادہ است، یہاں ایک بہت بڑی غلطی ایک فرقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جمع میں دانن، کچھ لوگ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امیر حج کے طور پر ابو بکر صدیق کو روانہ کر دیا، اور پھر کچھ دنوں بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا تھا برات کا اعلان کرنے کے لیے، سورۃ برات نازل ہوئی تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو معزول کر کے امیر حج مقرر کیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ علی المرتضیٰ اس حج میں امیر حج تھے، یہ بات غلط ہے بالکل۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ اس حج کے امیر حج تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت علی کو تو اس لیے بھیجا تھا کہ جتنے معاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے کیے ہوئے تھے اور اس میں صورت برات نازل ہوئی تھی، تو اس کے برات کا اعلان کرنا تھا، معاہدات کا۔ اور وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی قرابت رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاہدات عام طور پر قبیلوں کے سرداروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو معاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے تھے، تو ان معاہدات کے خاتمے کے اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا، اور اس کی مزید تشریح آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ برات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ اس وقت نازل ہوئی کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر حج کا نظام قائم کرنے کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھیج چکے تھے ابو بکر صدیق کو کہ وہ جائیں اور جا کر اس دفعہ کا جو حج ہے اس کی نگرانی آپ کریں۔ وقد کان بعث ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیقیم للناس الحج۔ اب جب صورت برات نازل ہوئی اور اس میں اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمام پچھلے مشرکین سے جو معاہدات ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر آپ یہ جو صورت ہے یہ لکھوا کر یا کوئی پیغام لے جانے والا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا دیں اور وہاں جو اعلان کر دیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ فریضہ میری طرف سے وہ ادا کرے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہو، کیونکہ یہ برات کا اعلان قبیلوں کے درمیان جو معاملات طے ہوتے ہیں چونکہ میری طرف سے ہوئے ہیں، تو میرے گھرانے کا فرد جو ہے وہ یہ اعلان کرے، یا ابو بکر صدیق کے اعلان کرنے کا ایک بات نہیں ہے۔ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر یہ پورا قصہ انہوں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے جا کر انہوں نے وہاں برات کا اعلان کیا اور لوگوں میں اعلان کیا، اور یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے یوم النحر، 10 ذی الحج کو جب منی میں قیام ہوتا ہے وہاں انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا اور لوگوں میں بتلایا تھا، اور یہ اعلان کیا تھا اذا اجتمعوا بمنن، جب منی میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، کہ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد پہلی بات تو یہ کہی کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک آئندہ حج نہیں کرے گا، کیونکہ اب یہ صرف مسلمان یہاں حرم میں آئے گا اور وہی حج کرے گا، مشرک اور کافر کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو سب لوگ حج پہ آتے تھے قدیم زمانے سے ہی، تو چونکہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو اس لیے مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب لازمی تھا کہ حج میں صرف وہی لوگ شریک ہوں گے جو مسلمان ہوں۔ تیسرا اعلان یہ تھا، حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کرے گا۔ مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے سود وود کے ہیں، حرام کی کمائی کے ہیں، تو اگر ہمیں پاک صاف ہونا ہے تو ناپاک اور حرام کپڑوں میں ہمیں طواف نہیں کرنا، اس لیے کپڑے اتار کر ننگ دھڑنگ طواف کرتے تھے، تو آئندہ سے کوئی آدمی خانہ کعبہ کا طواف ننگے نہیں کرے گا۔
چوتھا اعلان یہ کیا کہ من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، جس آدمی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی معاہدہ ہے، فہو لہ الی مدتہ، اس معاہدے کی ایک مدت مقرر ہے تو وہ اس مدت تک برقرار رہے گا۔ یہ اعلان انہوں نے کیا۔ اعلان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 اعلان لکھوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بعد میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت یہ بھی کی کہ جو اپنی آپ کی ذاتی اونٹنی قصوہ تھی وہ بھی حضرت علی کو دی کہ اس پر سوار ہو کر آپ جائیں، کیونکہ اس کی شناخت سب کے سامنے تھی کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر آپ نے یہ اعلان کرنا ہے۔ اس اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت علی روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ظاہر اکیلے تھے، ابو بکر تو پورے لشکر کے ساتھ تھے جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اونٹ کی انہوں نے دوڑا، اور اونٹنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ تو ویسے ہی بہت تیز رفتار تھی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو راستے میں ہی پا لیا، راستے میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ فلما رآہ ابو بکر، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ امیر او مامور، آپ امیر حج بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ کس حیثیت میں آپ تشریف لائے ہیں؟ اگر امیر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں ساری چیزیں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مامور، میں مامور بن کر آیا ہوں، امیر بن کر۔ اب یہ روایت حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ روایت کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے آ کر ابو بکر کو معزول کر کے عمارت حج پر قبضہ کر لیا؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر دونوں اکٹھے ہی اس پورے لشکر میں مکہ پہنچے ہیں اور تمام مناسک حج ادا کیے ہیں۔ فاقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ للناس الحج، حج کا تمام نظم و نسق قائم کرنے کا کام ابو بکر صدیق نے لوگوں کے لیے کیا۔ اور والعرب اذ ذاک فی تلک الساعۃ علی منازلہم من الحج، عرب لوگ جو اس وقت حج کے مختلف مراحل میں تھے، التی کانوا علیہا، جاہلیت کے زمانے میں جیسے جہاں جہاں وہ ہوتے تھے، لیکن جو حج کا صحیح طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتا کر بھیجا تھا، آپ نے وہ تمام مناسک پورے کرائے۔ حتیٰ اذا کان یوم النحر، جب 10 ذی الحج اور منا کا میدان کا معاملہ آیا تو وہاں حضرت علی ابن طالب کھڑے ہوئے، اور یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نمائندہ ہونے کی طرف سے، آپ کے اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت علی نے یہ اعلان کیا، فأذن فی الناس بالذی امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو حکم دیا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا حضرت علی نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، آج کے بعد کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی مشرک اس سال کے بعد حج نہیں کرے گا، آئندہ سال کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے، کوئی آدمی بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کرے گا، اور چوتھی بات یہ کہ جس کا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مقررہ مدت کا معاہدہ ہے تو وہ اس مدت پر ختم ہو جائے گا، اس کی دوبارہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کوئی مشرک طواف حج نہ کرے اور نہ طواف کرے بیت اللہ کا، ننگے ہوگا۔ پھر دونوں حضرات، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ وہ برات کا اعلان کیا، فی من کان من اہل الشرک و من اہل العہد العام، اور جن سے یہ 3 قسم کے لوگ تھے، یا مشرک تھے یا جو عام عمومی معاہدہ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، اور تیسری وہ تھی جن کی مدت مقرر تھی۔ یہ ابن اسحاق نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور حضرت علی
کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر، اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اعلان کریں، اور پھر آپ نے حضرت علی کو بھیجا۔ تو حبینہ ابو بکر باز طریق، ابو بکر ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں، ابھی راستے کے کچھ حصے میں تھے، تو پیچھے سے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار جب لشکر میں داخل ہوئے تو قصوہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی اس کی خاص آواز نکلتی تھی، اونٹ کی جو آواز ہوتی ہے اسے رغا کہتے ہیں، تو حضور کی اونٹنی کی آواز سنی حضرت ابو بکر صدیق نے، تو ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں پیچھے سے۔ فخرج ابو بکر فزعا، تو ابو بکر صدیق گھبرا کر نکلے باہر، ان کا گمان تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو حضرت علی تھے، فإذا علی فدفع الیہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرہ علی الموسم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے سپرد کیا، اور کہ یہ آپ اس موسم حج کے امیر تو ابو بکر صدیق ہیں، اور وَأَمَرَ عَلِيًّا أَن يُنَادِي بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، اور یہ جو 4 اعلانات ہیں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اعلان کریں گے۔ تو چنانچہ ایام تشریق میں، وہی ایام یوم النحر میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ اور اس کا رسول ان تمام معاہدات سے بری ہے، تو یہاں سے جو نکل کر جانا چاہتا ہے اس کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اس کے بعد کوئی مشرک یہاں حج نہیں کرے گا، کوئی طواف نہیں کرے گا ننگے، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مومن کے۔ یہ حضرت علی اعلان کرتے رہے، اور جب بہت ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی اسپیکر وغیرہ تو نہیں تھا، مجمع کوئی کافی لاکھوں کا مجمع تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان کرتے کرتے آپ کا گلا بیٹھ گیا، ظاہر ہے کہ اب آواز نہیں نکل رہی تھی، تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، اور وہی اعلان پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک ان کی آواز رہی تو وہ اعلان کرتے رہے۔ امام حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو شبہ لوگوں کو ہو گیا کہ حضرت علی کو ابو بکر صدیق کو معزول کر کے امیر حج بنایا گیا تھا، اس شبے کو دور کرنے کا ایک اہم ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ خطبہ حج کس نے دیا تھا۔ اگر امیر حج حضرت علی ہوتے تو وہ خطبہ حج تو دیتے، تو خطبہ حج دینے والے تو ابو بکر صدیق ہے، امیر الحج ہی خطبہ جمعہ، خطبہ عرفات کا خطبہ جو ہے وہ تو امیر حج دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ، ان روایات سے تو یہی ہے کہ حضرت علی نے آ کر مینا میں جب حج مکمل ہو چکا ہے اور آخری جو 3 دن وہاں پر قیام ہے کنکریاں مارنے کے بعد، تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کے تمام مراسم جو ہیں وہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سر انجام دیے ہیں۔ کہ اگر خطبہ حجوں کی بھی اگر تحقیق و تفتیش کی جائے کہ کس نے یہ خطبہ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حج کے موسم میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے یہ جو لوگوں کو شبہ کر کے یہ غلط طریقے سے اس کی تعبیر کر کے کہا جاتا ہے کہ جی حضرت علی تھے جو امیر الحج تھے، یہ غلط بات ہے۔ 38ویں خصوصیت معاصر میں سے یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ہی حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس حج کے لیے جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں مکہ میں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 کی 9 ازواج مطہرات بھی تھیں، اور تمام جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب تھے، کوئی 1,24,000 کے قریب لوگ کہتے ہیں، اتنے حضرات صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ کا جو سامان، آپ تو اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو آپ کا جو سامان تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اونٹ پر رکھا، اپنے زاملہ پر رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساز و سامان، جو سفر کی چیزیں تھیں، 13 دن تقریباً لگ جاتے ہیں، ہاں جی، مدینہ سے مکہ مکرمہ اونٹ پر سواری کی، اور 13 دن ہی آنے کے، پھر وہاں جو قیام رہا آپ کا کوئی تقریباً 8-10 دن۔ 24 ذیقعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور 4 یا 5 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اور 5 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک آپ منی میں آپ نے قیام کیا ہے یا حج کے مراسم ادا کیے ہیں، اور 14 کو آپ دوبارہ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور اگلے 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ تو آپ کا جو سامان وغیرہ، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اور باقی، تو وہ اور ابو بکر کا جو سامان تھا، یہ دونوں ایک اونٹ پر، ابو بکر کے اونٹ پر تھے۔ تو ہم عرج والی جگہ پر اترے، تو ہمارا جو سامان کھانے پینے کا تھا وہ ابو بکر کا غلام ہمارے پاس لے کر آیا۔ وہ فرماتی ہیں اسماء کہ ہم وہاں جب اس جگہ اترے کھانے پینے اور ضروریات کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور ان کے برابر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی ایک طرف، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ابو بکر صدیق اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے اونٹ پر سے وہ سامان کھانے پینے کا ابو بکر صدیق کا غلام لے کر کب آئے گا، تو ہم وہاں انتظار کر رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر میں وہ غلام آتا ہوا ہمیں نظر آیا، اور وہ لے کر آیا، تو ہم نے بیٹھ کر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ تو یہ روایت حضرت شاہ صاحب نے نقل کیا کہ ابو بکر صدیق اس پورے سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ کا دونوں حضرات کا ساز و سامان بھی ایک ہی اونٹ پر تھا۔ 39ویں ایک بات نقل کی ہے شاہ صاحب نے، ازاں جملہ آس، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، جسے مرض الموت کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، 13 ذی الحج کو آپ مکہ سے چلے ہیں، اور 12-13 دن میں ذی الحج کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اگلے 3 مہینوں میں محرم، صفر، ربیع الاول، 12-13 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حج کے بعد 2-3 مہینے ہی ہیں۔ تو اس مرض کی حالت میں بھی صدیق اکبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اور مہربانیاں بہت بڑھ گئیں، بہت زیادہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق پر ہوئی۔ اتنی عنایات اور مہربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر پر کیں کہ اس سے زائد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو اس مرض کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی نمازوں کا امام مقرر کیا، بامامت نماز تشریف دادا، تاکہ حاضروں کو، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان کو یہ یقینی طور پر بات سمجھ میں آ جائے کہ وہی خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شاہ صاحب نے خلافت ابو بکر صدیق پر اس امامت نماز، مصلی پر کھڑے ہونے کو ہی خلافت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ دراصل خلافت کا اعلان تھا، اور پیچھے شاہ صاحب اس کی پوری تفسیر بیان کر چکے ہیں مقصد اول میں کئی جگہ، کہ بادشاہوں جب حکمرانی کرتے ہیں تو ان کا تخت بڑا اہم ہوتا ہے۔ بادشاہ کی کرسی اور اس کے تخت پر کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو مسلمانوں میں مسلمان حکمران کا تخت اس کا مصلی ہے، نماز کا جو مصلی ہے امام کا، وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ مصلی ہی تخت ہے، اس تخت پر کسی کو بغیر اجازت بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی حکمرانی یا اس کی امامت کا تعلق اسی مصلی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ان کا کوئی تخت سونے چاندی کا یا لکڑی وکڑی کا نہیں ہوتا، ان کا تخت تو کیا ہوتا ہے، ان کا
مصلی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امامت نماز کے لیے کھڑا کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اس کی پوری تفصیل پیچھے شاہ صاحب کئی جگہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ خلافت کا اعلان تھا، اور یہ تفصیل پیچھے کئی احادیث میں گزر چکی ہیں کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں، تو عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوبکر صدیق جو ہیں وہ رونے لگ جائیں گے آپ کی عدم موجودگی میں، آپ کو نہ پا کر، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان کی آواز ہی نہیں نکلے گی۔ تو رندھی ہوئی طبیعت کے ساتھ نماز پڑھائیں گے تو لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، مجمع اتنا ہے، تو آپ عمر فاروق کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ انہوں نے یہ مشورہ دیا، اور تینوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا کہ کوئی اور مصلی پر نہیں کھڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ کسی نے جا کر ان کے میں سے کسی کے کہنے کی بنیاد پر عمر فاروق سے کہہ دیا، تو وہ مصلی پر چلے بھی گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہیں اتار دو، اس مصلی پر ابوبکر ہی کھڑا ہو۔ تو بار بار حکم دیا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو یہ گویا کہ خلافت کا اعلان ہے۔ ابو عمر روایت کرتے ہیں استیاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، اور اس کے جو ظاہری واضح دلائل ہیں بما اظہرہ من الدلائل البینہ علی محبتہ فی ذالک، ایک تو وہ ان دلائل کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق سے محبت تھی، ان کو خلیفہ بنایا، اور وبالتعریض الذی یقوم مقام التصریح، اور ایسے اشارے جو صراحتاً بات کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہ دلائل تو ہیں ہی واضح، لیکن وہ تعریضات بھی موجود ہیں، اور آپ کو بہت بڑی عظیم، آپ کو ایک فخر حاصل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے، وہ اس سے ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد آپ کو بھی وہیں دفن کیا گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روضہ اقدس میں تشریف فرما ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، چنانکہ قرین ساختن ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذکر خدائے عز و جل معصرۃ عظیمۃ، بہت بڑی یہ فخر کی بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور اس کا ذکر ابن عباس نے بھی کیا ہے قرآن حکیم کی اس آیت کے تناظر میں کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کا دفن ہونا یہ ان کے لیے بہت ایک قابل فخر چیز ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جو ہیں وہ از میان اصحاب ممتاز گشتن، آپ کے ساتھ دفن ہونے میں تمام صحابہ سے امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ یہاں تک شاہ صاحب نے یہ بیان کیے ہیں کہ 40 کے قریب یہ معاصر سے متعلق چیزیں شاہ صاحب نے یہاں جمع کی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، بلکہ صدیق اکبر کی وفات تک کی خصوصیات ابوبکر صدیق کی یہاں تک بیان کی ہیں، اور اس کے بعد فرماتے این اس شرع اعانت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت را صلی اللہ علیہ وسلم در تحمل آبائے نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی جو ذمہ داریاں پوری کیں، تو آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 40 کے قریب امور ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت فرمائی، آپ کے ساتھ تعاون فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت کے بوجھ کو بانٹا اور اس میں شرکت کی اور اس کو خود برداشت کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد
آخر میں فرماتے ہیں کہ دریجہ دو نقطہ باید فہمید، یہاں پر تم دو نقطے اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں دو زمانے ہیں، دو دائروں میں آپ کی زندگی گزری ہے۔ بدو قرن در دنیا بودان، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ تو آپ کی جو نبوی زندگی ہے 23 سالہ، اس میں 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ کے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ولادت مبارکہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کا ظہور ہونے لگا 40 سال کی عمر میں، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ بخاری کی اس روایت میں بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، اور 6 مہینے کے سچے خوابوں کے بعد رمضان مبارک میں قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا ليلۃ القدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ 13 سال، اور ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ آئے ہیں، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو پورے 10 سال مدینہ کے ہیں اور 13 سال نبوت کے مکہ مکرمہ میں۔ اب مکہ میں جب آپ قیام فرما رہے 13 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر کافروں سے جنگ لڑنی پڑی، با کفار خصومت میں فرمود۔ ان سے کیا ہے، دشمنی آپ کی ہوئی، انہوں نے مقابلہ کیا۔ و اعلان اسلام و تحمل ایذاء کفار میں نمودن، آپ نے اسلام کا اعلان کیا، اور جو کافروں کی طرف سے ایذائیں آپ کو دی گئیں آپ نے انہیں برداشت کیا مکی زندگی میں۔ اور جو 10 سال آپ مدینہ منورہ میں اقامت فرما رہے، تو آپ نے ان 10 سالوں میں علم کی تعلیم دی، دین اسلام کے غلبے کا ریاستی نظام قائم کیا، کبھی صلح کے ساتھ اور کبھی جنگ کے ساتھ، مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے اور صلح بھی ہوئی، اور مختلف قبائل جو دشمن تھے ان سے جنگ بھی ہوئی۔ چنانچہ ہر ایک دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے زیادہ صحبت اختیار کی۔ 23 سالہ دور نبوی میں سب سے زیادہ صحابہ میں سے کسی نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کاموں میں آپ کے ساتھ اعانت کی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحبت داشتہ و بسعادت مجالست و مخاطبہ او فائز گشتہ۔ اب جو آدمی اس 23 سال میں آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی مجلسوں کی سعادت اس نے حاصل کی، آپ کا وہ مخاطب رہا، وہ افضل ترین ہوگا ان آدمیوں میں سے جس نے یہ صحبت اس درجے کی اختیار نہیں کی۔ اب 13 سال جو مکہ مکرمہ کے ہیں آپ کی نبوت کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بچپن ہے، 5-6 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور 13 سال مکہ میں گزرے ہیں۔ تو 13 سال کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کی 19 سال یا 20 سال کی عمر ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں، اور حضرت علی کے کفیل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابو طالب کے بچوں میں ان کے پاس جو مالی وسائل نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا تاکہ ان کی کفالت کریں، تو حضور کفیل تھے۔ تو اس پورے 13 سال میں تو حضرت علی کا کوئی کردار اس درجے کا نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ نبوت کے پھیلانے میں، ایذاء اور مشقت برداشت کرنے میں
جو ابو بکر کو مقام حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ از کسے کہ صحبت نہ داشتہ۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے قرن اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اعانت کی اور ان واقعات جو ایذا اور تکلیف کے ہیں ان کو برداشت کر کے ان کو دیکھا بھی اور اس سے اثر پذیر بھی ہوئے اور ان کو برکات حاصل ہوئیں، وہ افضل ہے اس آدمی سے جس نے بعد کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں آپ کی اعانت کی ہے اور اس نے وہ صحبتیں نہیں دیکھی۔ لہٰذا در قرآن و سنت کے مطابق ہر جا تنویح بشان مہاجرین اولین وارد شدہ است، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہر جگہ پر جو اولین مہاجرین کے اعزاز و اکرام ہے اس کی افضلیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے ان آدمیوں میں سے جو فتح مکہ سے پہلے حضور کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے جہاد کیا تھا، اور بعد والے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اسی طرح مہاجرین اولین ہی خلافت کے مستحق ہیں دون غیرہم، کوئی اور اس خلافت کا مستحق نہیں، اور صدیق اکبر اس معاملے میں بالکل منفرد ہیں اور ان کی فضیلت تمام لوگوں پر ثابت شدہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ جو قصہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے پچھلے دروس کے اندر، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے درمیان کسی معاملے میں ایک دوسرے پر ناراضگی کا واقعہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی ابو بکر کے ساتھ ناراض ہونا چھوڑ نہیں سکتے؟ حال انتم تارکو لی صاحبی، کیونکہ ابو بکر وہ آدمی ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو تم لوگوں نے اس وقت میرا انکار کیا تھا، اور ابو بکر تھا جس نے کہا تھا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ابو بکر کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ہیں۔ بخاری کی یہ روایت۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس 23 سالہ دور نبوی میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے اور آپ کے ساتھ نبوت کے کاموں میں آپ کے بڑے معاون وہ ابو بکر صدیق تھے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آنکھ شاہد عدل این اعانت ہا و خدمت ہا، کلام شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در آخر ہا فرمود بروایت مستفیضہ از طریق ابو ہریرہ و ابو سعید و ابن عباس و ابن مسعود و جندب وغیرہ ذالک ثابت شدہ، کہ سب سے بڑی دلیل اور گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں ان 13 سال میں ابو بکر صدیق نے جو تعاون کیا اور آپ کی خدمت کی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بیان فرمایا آخری وفات سے صرف 4 دن پہلے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی حالت میں تھے، تو 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے سر پر پٹی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تیل سے چکٹ تھا رومال جس کو آپ نے سر پر باندھا ہوا تھا، اور وہاں آ کر ممبر پر بیٹھ کر، اور آئے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر، چلا نہیں جا رہا تھا آپ سے، تو ایک کندھا رکھا ہوا تھا حضرت عباس پر اور دوسرا ہاتھ رکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو وہ آپ کو اٹھا کر، جسم مبارک کو اٹھا کر قدموں سے، بظاہر تو قدموں پر چل رہے ہیں لیکن قدموں پر بوجھ نہیں تھا، ممبر پر لا کر بٹھایا، اور وہاں یہ تقریر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لأحد عندنا ید
الا قد کافیناہ ما خلا ابا بکر، کسی انسان کا مجھ پر کوئی ایسا احسان نہیں ہے کہ جس کا ہم نے اسے بدلہ نہ دے دیا ہو۔ کسی نے مالی خدمت کی ہے یا کوئی جانی خدمت کی ہے تو ہر ایک کا بدلہ ہم دے چکے ہیں سوائے ابو بکر۔ میں ابو بکر کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا، اس کا ہم پر بہت ایسا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ باقی سب لوگوں کا میں بدلہ دے چکا ہوں، جس نے میری جو خدمت کی ہے، میرے ساتھ جو تعاون کیا ہے، تو اس کا میں بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ اللہ میاں قیامت کے دن دے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی آدمی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ اور نفع نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے دیا، کیونکہ ایسے مشکل دور میں دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ پیچھے روایت گزری ہے ہاں جی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کے بہت سے معاشی مسائل بھی تھے ہاں جی، اس کے باوجود تو 40,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خرچ کیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی اور حضرت علی آپ کی کفالت میں تھے، تو گھر کے اخراجات اور باقی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں ابو بکر صدیق کے پاس جتنے پیسے موجود تھے وہ خرچ کر دیے، اور جب بھی کوئی ایذا یا تکلیف کا معاملہ ہوا تو سامنے کھڑے ہو گئے۔ واقعات پیچھے گزرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس خطبے کے دوران کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اگر خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن خلیل تو میرا اللہ ہے۔ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، الا جان لو کہ تمہارے ساتھی کا جو خلیل ہے وہ تو اللہ ہے۔ تو اس لیے جو گہری یعنی نسبت اور تعلق ہے وہ تو میری اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر انسانوں میں سے کسی کو میں اپنا گہرا دوست بناتا بہت اعلیٰ درجے کا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے۔ پھر پیچھے روایت گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ فرمایا کہ اس مسجد نبوی میں جن جن لوگوں کے دروازے کھل رہے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی خلافت کا اعلان ہے، کیونکہ خلیفہ کا کام ہے کہ وہ ہاں جی وہاں آسانی کے ساتھ آ کر کے نمازیں پڑھا سکے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حجرات تھے ان کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، تو باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ جو ان کے گھر کا ہے وہ کھلا رہنا چاہیے۔ یہ باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں اوپر لکھا ہوا ہے یہی ابو بکر صدیق کا دروازہ تھا، یہیں سے ان کا مکان اس طرف تھا۔ ایسے ہی آخر میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ لوگوں میں سے اگر کسی کا احسان ہے اپنی صحبت اور مال کے حوالے سے وہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالہ ابو بکر۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 5 رات پہلے بیان کیا تھا۔ 5 رات پہلے، پیر کے دن آپ کا وصال ہوا ہے تو اس سے پہلے 5 راتیں گزری ہیں، وہ کہ جمعرات یا جمعے کو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، بدھ یا جمعرات، وہ 5 شب شنیدان، یعنی آخری خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی لوگوں کے سامنے خطاب نہیں فرمایا، تو اس آخری خطبے میں پوری تفصیل ابو بکر صدیق کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ اس سے بڑھ کر خلافت کا اعلان کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ این کلام بعد انذار آ حضرت بود بوفات خود
اپنی وفات سے پہلے آپ نے یہ گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور اس وقت آپ نے یہ بھی تنبیہ کی تھی لوگوں کو، یعنی اس خطبے میں اس گفتگو سے پہلے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ میاں کے پاس آنا چاہتا ہے۔ تو بندے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ۔ اب جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول کا نیچے جو سب سے پاؤں ہیں اسے پکڑے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو بکر خوب بلند آواز سے رونے لگے، اور وہ سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی وفات کا وقت ہو چکا ہے، انہوں نے اختیار کر لیا۔ یہی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب ابو بکر رونے لگے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بابا جی کو کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا قصہ سنا رہے ہیں کہ بندے سے اللہ نے کہا کہ تو نے یہاں رہنا ہے کہ یہاں میرے پاس آنا ہے، تو اس نے اختیار کر لیا، تو اب اس پر رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن ابو بکر ہی سمجھدار تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس بندے سے مراد العبد سے مراد حضور خود آپ کی ذات گرامی ہے، آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِن کلمات مبارکات اجمال عام واقعات است، یہ اجمالی مبارک کلمات انہی واقعات کی اجمال ہے اور ان واقعات کی تصحیح بھی کرتا ہے، اور وہ جو تفصیلی قصے ہم نے پیچھے بیان کیے ہیں اس کی بھی تصدیق اور تصحیح کرتا ہے، اور وہ تصریح ہے بقبول ہما اعمال پیش خدا تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ابو بکر صدیق کے اعمال کو قبول فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں پر ایک باریک لطیفہ بھی سمجھ لو، اینجا لطیفہ باعث شناخت کے مدار مدح تنہا نہ وجود این اعمال است۔ یہ جو ابو بکر صدیق نے اعمال کیے ہیں اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک، تو تعریف صرف یہ تنہا تعریف نہیں ہے کہ آپ نے یہ اچھے اعمال کیے ہیں، بلکہ فی الحقیقت مدح دائر است برآں کے صدیق اکبر بئیں اعمال باقصا مقاصد خود فائز گشت۔ صدیق اکبر ان اعمال کی وجہ سے بہت بلند مقام پر فائز ہوئے، یہ ہے تعریف کی بات، اور جو کچھ انہوں نے چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو جس کو چاہے عطا کرتا ہے، تو یہ صدیق اکبر کی بڑی خصوصیت ہے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے مقصد دوم میں مناقب ابی بکر میں یہ 40 کے قریب معاصر بیان کیے ہیں، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فریضے میں آپ کے ساتھ تعاون کیا، مالی بھی، جسمانی بھی، صحبت کے بھی حوالے سے۔ اب اگلی بات شاہ صاحب یہاں بات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے جو نکات بیان کیے تھے وہاں خلیفہ وہ ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت طویلہ رہی ہو، وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ جس نے اپنا وقت اور مال خرچ کیا ہو اسی کی صحبت ہے نا، تو صحبت دائمہ اس کو شاہ صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اما صحبت دائمہ حضرت صدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کی جو صدیق اکبر کو جو آپ کو ان کی صحبت حاصل تھی، وہ چاہے خلوت میں یا جلوت میں، تنہائی میں یا اجتماع کے اندر، ہر جگہ جو آپ کو، تو ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ حاضر رہتے تھے، ہر ایسے موقع پر، خواہ وہ خوشی کا تھا یا تنگی کا تھا، منشت اور مکرہ، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کیا ہے، شریک رہتے تھے، اور آپ کو آپ کی طرف بڑی توجہ اور آپ کی عزت و عظمت اور آپ کو تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آپ کی دلجوئی، آپ کی توقیر، آپ کو رسپیکٹ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں رہیں۔ پس زیادہ از آس کے دری اوراق بگنجد، جتنی ہم نے بیان کر دیے ہیں اس سے زیادہ کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے، اور تفصیلات بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں جو ابوبکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت دائمہ کے حوالے سے حاصل تھیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر پوری بات نہ بھی جمع کی جائے تو کم از کم تھوڑی بات جو ہے، کچھ بات تو پیش نظر ہے، اس حوالے سے بات بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحبت دائمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خود حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کی تدفین کے وقت جو جملے کہے تھے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کا جسد مبارک چارپائی پر رکھا تھا، آپ کی تدفین ہونی تھی، تو وہاں حضرت علی نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ کی قسم کہ میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا۔ دونوں ساتھیوں سے مراد ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بار یہ بات سنی، یہ جملہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جی تو انا و ابو بکر و عمر، میں فلانی جگہ سے آیا، ابو بکر اور عمر بھی میرے ساتھ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کا کوئی جملہ بولتے تھے تو ابو بکر اور عمر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے بولتے تھے، جی تو انا و ابو بکر و عمر، یا یوں فرماتے تھے کبھی کہ ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں کسی جگہ پہ داخل ہوا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بھی بہت دفعہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں فلانی جگہ سے نکلا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے پکی امید ہے اس بات کی، اور میرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان دونوں کے ساتھ شریک رکھے گا۔ اور چنانچہ وہیں روضہ اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، اور یہ روایت حضرت علی سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اور امام مسلم نے، متفق علیہ روایت۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصے میں جہاں ایک بھیڑیا اور ایک گائے ان کی گفتگو ہوئی تھی، بھیڑیا بول رہا تھا اور گائے نے بھی گفتگو کی تھی، تو جب کسی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ انی اومن بہ انا و ابو بکر و عمر، میں اس پر کیا ہے ایمان لاتا ہوں کہ واقعی بھیڑیے نے گفتگو کی، میں بھی، ابو بکر بھی اور عمر بھی، یعنی اپنے ساتھ ہمیشہ ابو بکر و عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ نکلتے تھے مہاجرین اور انصار میں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں ابو بکر اور عمر ہوتے تھے، صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، تمام مہاجرین و انصار صحابہ ہوتے اور ان میں ابو بکر و عمر بھی ہوتے، تو کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور جلال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کر پورے طریقے سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا رعب اور دبدبہ اور آپ کی نورانیت اتنی ہوتی تھی کہ آپ کے رعب کی وجہ سے کوئی آدمی نظر نہیں اٹھاتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے۔ فلا يرفع الیہم احد منہم بصرہ الا ابو بکر و عمر، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، کانا ینظران الیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ یہ دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کو دیکھ کر یہ دونوں بھی مسکراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔
باقی صحابہ کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھ سکیں۔ آپ کے چہرے کا نور ہی اتنا بلند تھا کہ نظریں نہیں ٹکتی تھی عام آدمی کی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے، اور ابو بکر و عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے، بائیں طرف عمر فاروق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ درمیان میں تھے تو دونوں حضرات کا، ابو بکر اور عمر فاروق دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا وہاں مسجد میں آ کر کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہم ایسے ہی اٹھیں گے، جب قبر سے اٹھیں گے، کیونکہ دونوں ہی حضرات وہیں پہ قبر میں روضہ اقدس میں ہیں، تو قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک روایت ہے۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے وزیر تھے۔ جیسے حکمران کا وزیر اعظم ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق گویا کے وزیر اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے تمام معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ یشاورہ فی جمیع امورہ۔ ابو بکر صدیق اسلام میں دوسرے نمبر پر تھے، پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار ثور میں بھی جب چھپے تو وہاں بھی ثانی اثنین تھے۔ اسی طریقے سے عریش میں، پیچھے روایت گزری تھی ابھی، غزوہ بدر کے موقع پر جو اوپر ہیڈ کوارٹر بنا تھا عریش چھپر کا، تو وہاں بھی دوسرے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ اور قبر کے اندر بھی دوسرے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ کوئی آدمی ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا۔ امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں تو کہ اگر میں قسم اٹھاؤں تو اپنی قسم میں سچا بھی ہوں اور نیک بھی ہوں، کوئی شک کی بات نہیں، اور نہ اس کا کوئی استثناء ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی فرمایا، اور ولا ابا بکر ولا عمر الا من طینۃ واحدۃ، ایک ہی مٹی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنایا گیا، اسی مٹی سے ہی ابو بکر و عمر پیدا کیے گئے، تینوں کی مٹی ایک ہی ہے، الا من طینۃ واحدۃ، اور پھر ان تینوں کو اسی مٹی میں واپس لوٹا دیا گیا، جس مٹی سے اٹھا کر انہیں پیدا کیا گیا تھا، اسی مٹی روضہ اقدس جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی مٹی میں ان کو دوبارہ پہنچا دیا گیا۔ سمہودی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سخن جو ابن سیرین کی ہے، اس کا ایک اور محمل بھی ہے، یعنی ان کا مدفن بھی وہی ہے، اسی خاک سے اٹھا کر، ہاں جی، کیونکہ نطفہ اور خاک آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو روح اوپر سے آتی ہے، لیکن دنیا میں سے جو جسم بنتا ہے وہ تو یہیں کی مٹی سے بنتا ہے، تو اس مٹی اور اس مٹی میں کیا ہے، ایک خاص رشتہ اور تعلق ہے، سمودی فرماتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے اس پر مزید ایک اضافہ کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فقیر میں گویا، فقیر ولی اللہ کہتا ہے کان اللہ تعالیٰ لہو فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس فقیر کے ساتھ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلکہ محمل صحیح کلمہ است۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میری تشریح محمد بن سیرین کے اس جملے کی یہ ہے کہ ایک ہی مٹی سے یہ تینوں پیدا کیے گئے تھے، تو اس کا صحیح محمل میرے نزدیک یہ ہے کہ تینت مستعار است برائے اصل،
ومانا این اثر بہما مماد کے در حدیث آمدہ۔ اس کی دلیل شاہ صاحب کہتے ہیں میری یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ الارواح جنود مجندۃ، روحیں جب بنی تھی تو وہ آپس میں لشکر تھے ان کے، وہ لشکروں کی صورت میں بنی تھی انسانی، یعنی جس زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے، ایک تو زمانے کے اعتبار سے لشکر ہے، پھر ان لشکروں میں بھی وہ روحیں جو ایک ہی مٹی سے تقریباً بنی ہیں، ایک ہی روح کے اس کی شاخیں بنی ہیں، تو وہ بھی ایک لشکر کی صورت میں ہیں، وہ ایک جماعتی شکل میں ہے، روحیں جماعتی شکل میں پیدا کی گئی ہیں۔ وما تعارف منہا ائتلف، جن روحوں میں ایک دوسرے سے دل لگی اور تعارف ہوتا ہے تو وہ روحیں ایک جماعت بن کر اکٹھی بن جاتی ہیں، وہ ایک جماعت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور وہ ایک جماعتی زندگی گزارتی ہیں، ائتلف۔ اور جن روحوں کے اندر وہیں اختلاف تھا، روحیں ایک زمانے میں روحیں بہت ساری ہوئی نا، تو روحیں جو ایک دوسرے سے متعارف تھیں وہ تو ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک جماعت بنا لیتی ہیں، اور وہ جو روحوں میں دوسرا گروپ ہوتا ہے تو وہ اختلاف، وہ اس جماعت سے کیا کرتا ہے اختلاف۔ ابو جہل بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا، امیہ ابن خلف ہے بھی قریشی، تو وہ جتنے مخالف تھے ان کی روحوں کا اختلاف وہیں تھا، تو یہاں بھی کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہی رہے اور اس جماعت کے مخالف رہے، یعنی قبل از وجود خارجی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا میں جو وجود ہے اس سے پہلے ان کی ارواح ایک محل میں تھیں، اور بعد از انتقال نیز در یک محل، مرنے کے بعد چونکہ دنیا میں بھی وہ اکٹھی رہی ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ اکٹھی رہیں گی، ان کے جھنڈ اور ان کی لشکر جو ہیں وہاں بھی اکٹھے رہیں گے۔ اس لیے جو جماعت حقہ کے اندر جو روح شامل ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد اسی جماعت کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں اخلاص کے ساتھ وہ اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہے تو مرنے کے بعد بھی وہیں پہنچ جائیں گی ان کی روح۔ یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبعض اصحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو دیکھا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق سے آگے آگے چل رہے تھے، وقد رآہ یمشی بین یدی ابی بکر تمشی بین یدیہ من ہوا خیر منک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم اس آدمی کے آگے چل رہے ہو کہ جو تم سے زیادہ بہتر آدمی ہے، یعنی ابو بکر کے سامنے آگے چلنا یہ ان کے اعزاز و اکرام کے خلاف بات ہے، منع کیا۔ یہ ابو عمر روایت کرتے ہیں استیاب میں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بریدہ اسلمی جو 70 سواروں کے ساتھ آئے تھے، ان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، من اہل المدینہ تھی من بنی صحب، بنو صحب میں سے یہ لوگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انت، کون ہو تم؟ پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی حضرت بریدہ اسلمی سے کہ کون ہو تم، انہوں نے کہا میرا نام، میں بریدہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب ہمارا کام آسان ہو گیا۔ ابو بکر سے کہا بارد امرنا، اب ہمارا معاملہ آسان ٹھنڈا ہو گیا، اور وصلح، اب ہماری صلح ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممن انت، کس قبیلے سے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ من اسلم، اسلمی ہے، بنو اسلم میں سے ہوں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ اب ہمیں کیا ہے سلامتی حاصل ہو جائے گی، ہمارے لیے یہ آنا ان کا آسانی پیدا کرے گا، سلامتی پیدا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس بنی اسلم میں سے آگے کس ذیلی شاخ سے ہو؟ تو میں نے کہا بنو سہم سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اندر کا جو تیر ہے وہ نکل گیا، گویا کہ روحوں کے اس لشکر کو پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بنو اسلم مکہ میں ہی مسلمان ہو گئے تھے نا، وہ جو شاہ صاحب نے سورۃ الرعد کی آیت میں لکھا ہے کہ مکے کے لوگوں کے نیچے سے زمین کھنچ کر
ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے، تو یہ بنو اسلم والے لوگ اسی وقت، تو یہ 70 افراد آئے تھے اور سب کے سب مسلمان ہو کر گئے۔ تو یہ استیاب میں روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا، جب حضرت طلحہ تھے، اوجب طلحہ یا ابا بکر، ابو طلحہ پر جنت واجب ہو گئی اے ابو بکر۔ تو یہ یعنی روحوں کا آپس کی نسبت اور تعلق کو اس حدیث سے شاہ صاحب ثابت کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عزیز جنس از میان قوم بمخاطبہ مخصوص ساختن، حضرت صدیق را، اب یہ اس جنس میں سے ہے کہ ایک مخصوص قوم سے جو آپ کی گفتگو ہوئی اور ابو بکر کو بتلا رہے ہیں، آپ ان سے فرما رہے ہیں، ہاں جی، تو ان سے گویا کہ اب ملنے کا وقت اور مہربانی اور ملاطفت کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، بہت زیادہ اذاعص کے بتحریر آیت۔ ابو بکر سے جو آپ کو گہرا تعلق ہے، آپ کی روح کو ابو بکر کی روح سے، اور آپ کے جسم مبارک کو ان کے جسم مبارک سے جو تعلق ہے، اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ہم نے یہاں خلاصہ بیان کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے معاصر بھی، اور آپ کو جو صحبت دائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی، وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہیں۔ اب وہاں دوسرے نقطے میں اسی مقصد دوم کے مقدمہ میں شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے انبیاء سے تشبہ حاصل ہوتی ہے، تو یہ تشبہ کی پہلی قسم بیان کر دی ہے، اور وہ فرمایا تھا کہ نبی کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے وہ دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت عاقلہ اور ایک قوت عاملہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت عاقلہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عاقلہ سے مشابہت رکھتی ہے، اور آپ کی قوت عاملہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عاملہ سے مشابہت رکھتی ہے، اس تشبہ کو آگے بیان کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے ہفتے کے روز، کل تو جمعہ ہے۔ اللہم صلی اجمعین۔